بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال ٹی وی کے زیر اہتمام ایک گفتگو پر مبنی نشست کا سلسلہ انعقاد کیا گیا ہے، جن میں ہمارے وطن عزیز کی نامور اور قداور شخصیات جو ہیں وہ شامل گفتگو رہیں گی۔ تو آج جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ وطن عزیز کے عہد ماضی میں جن شخصیات نے اردو ادب کے فروغ و ترویج میں اہم کردار ادا کیا بطور مدرس و معلم، وہ میرے نزدیک ڈاکٹر سید عبداللہ ہے۔ تو ڈاکٹر سید عبداللہ کے بعد بے شمار شخصیات وطن عزیز کی ایسی ہیں جنہوں نے بطور مدرس اور معلم اپنا فعال کردار ادا کرتے رہی ہیں۔ ان میں حال میں موجود ڈاکٹر تحسین فراقی، ڈاکٹر خورشید رضوی اور اسی طرح ہمارے شہر لائل پور کی اہم ادبی شخصیت ڈاکٹر ریاض مجید صاحب ہیں۔ تو آج میں ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کے ساتھ موجود ہوں، تو ان کا وجود ہمارے لیے غنیمت ہے، اور آپ کا ہونا لائل پور میں آپ کا ہونا ہمارے لیے قابل فخر ہے اور انبساط کا باعث ہے کہ ہم اتنی قداور شخصیت کے شہر میں رہ رہے ہیں اور ان کی زیر سایہ اپنی تربیت کے مراحل جو ہیں وہ طے کر رہے ہیں۔ میرے حافظے میں اس وقت جو آپ کے مشہور اشعار ہیں ان میں سے دو میں پیش کر دیتا ہوں کہ وقت خوش خوش کاٹنے کا حوصلہ دیتے ہوئے، وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے، رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے، اور میرا دکھ یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میرا دکھ یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں۔ تو گفتگو کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ سر آپ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے۔ میں بہت ہی آپ کا ممنون ہوں۔ یہ میری عزت افزائی ہے کہ میرے شہر کی جو جوان نسل ہے ادب اور آرٹ کے ساتھ جڑی ہوئی وہ آج میرے غریب خانے پہ آئی ہے۔ میں بہت آپ لوگوں کا ممنون ہوں، اور یہ جو آپ نے کچھ کلمے کہے ہیں اس کے میں سمجھتا ہوں میں وہ اس کا مستحق تو نہیں ہوں۔ اصل میں ہم لوگوں نے یا ہماری نئی نسل نے پڑھنا لکھنا ہی بہت چھوڑ دیا ہے، تو جو تھوڑا بہت پڑھتے ہیں وہ نمایاں ہو گئے ہیں، ورنہ بہت بڑا فرق ہے ہمارے اکابرین میں، ہمارے اصحاب میں، اساتذہ جیسے سی عبداللہ وغیرہ۔ تو اس میں کوئی ایسا میں اس کا مستحق نہیں ہوں کلمات کا، میں اس کے لیے بھی آپ کی محبت ہے، اور محبت ظاہر ہے کسی قرینے میں نہیں سمٹا کرتی، تو میں اس کا ممنون ہوں۔ دوسرا شعر جو آپ نے پڑھا وہ اس میں کی بجائے میں ہے، تو میرا دکھ بہرحال یہ ہے میں یہ اپنے بھی سمجھتا ساتھیوں ہوں ایک جیسا نہیں۔ جذباتی وابستگی ہے کہ اس میں بعض اوقات بات پوری نہیں ہوتی، لیکن میں دل سے آپ لوگوں کا بہت ممنون ہوں کہ میں اس کا مستحق تو نہیں میں ہوں۔ نے سر شعر کو بے وزن نہیں ہونے دیا۔ ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو اگر آپ مطلب ہے کہ اپنے غالب کے لفظ میں آپ اجمل کا لفظ بھی لے آئیں تو غالب کا شعر بھی بے وزن تو نہیں ہوگا، اور آپ کا ہو جائے گا۔ تو بہرحال ایک بے تکلفی میں یہ سمجھتا ہوں، اگر میں بھی آپ لوگوں کا انٹرویو کرتا تو میرے بھی لفظ آگے پیچھے ہو جاتے سارے۔ جی سر۔ اقبال نے کہا تھا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ واہ، تو بہرحال میں اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ ایک کنٹینیوٹی کو، اس کے تسلسل کے لیے آپ آئے ہیں کہ ہم لوگ پرانی نسل جو کم سے کم 40-50 سال پہلے فعال تھی اور جو آپ ہیں اس کو برج کر سکیں، بعض ایسی باتیں کر سکیں۔ تو ایک درمیانی کڑی کے طور پہ جی سر۔ میں حاضر ہوں، اور جس طرح کے بھی آپ سوال چاہیں میری کوشش ہوگی کہ میں ان کے جوابات دوں۔ کئی ایک سر موضوعات ہیں میرے ذہن میں جن پہ میں چاہتا ہوں کہ بات ہو، لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے ایک لامحدود نوعیت کا جو ہے وہ وقت درکار ہے، تاہم جتنے ایک آج کی گفتگو میں، آج کی اس نشست میں سوالات جو ہیں وہ میں کر سکوں اور آپ ان کے جوابات سے ہمیں برابر فرما سکیں، تو اس حوالے سے پہلی تو یہ بات کہ سر ہمارا جو شہر ہے لائل پور، اس کا جو ماضی ہے علمی ادبی حوالے سے کہ کاٹن مل کے مشاعروں کا ایک دور رہا، اس طرح کئی ایک شخصیات آپ کے پاس آیا کرتی تھی، حفیظ طائب صاحب
حافظ محمد افضل فقیر صاحب. تو ان حوالے سے جو جن کا رفتگاں سے تعلق ہے، ان شخصیات کے حوالے سے کچھ اگر آپ ہمیں یہ بتا اگر سکیں. میں آپ کا پروگرام چاک آؤٹ کرتا تو میں سب سے پہلا یہ سوال کرتا کہ آپ آج کل کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کن چیزوں پہ سوچتے ہیں، تو وہاں سے پھر ہم اس کو برج کرتے ہیں. جی سر. ایک ماضی کی ہسٹری ہے اس شہر کی. تو یہ شہر جو ہے مجھے اتفاق سے اس کا گیزیٹر جو ہے اس میں بھی کچھ کام کرنے کا موقع ملا. جب یہ ایک ڈویژن بن رہا تھا تو اس زمانے میں اس کا پہلی دفعہ بنا، تو اس میں کچھ کام میں نے بھی ادبی حوالے سے کیا سارا. یہ تقریباً 1897 میں یہ شہر جو ہے اس کی پلاننگ ہوئی. 1885 میں یہ بڑی نہر بنی تھی اور نہر کی وجہ سے یہاں آباد کاری ہوئی. تو اس کو کہا بھی جاتا تھا کہ دریائے چناب کی برکت. یہ گویا اس کا جی چناب جی. کالونی پہلا نام تھا. اس کے بعد پھر یہ شہر بنا تو قیام پاکستان تھا ایک وقفہ ہے جب اس کی آبادی تقریباً 60,000 کے قریب تھی. اس میں 3-4 بڑی اہم شخصیات ملتی ہیں ہمیں. پہلے حمید نسیم جی سر. ایک تھے، جو اسکول تھا گورنمنٹ کالج ایک 9ویں 10ویں جماعت میں 1918-20 کے قریب، اس میں وہ پڑھا کرتے تھے. پھر وہ ریڈیو کے بڑے ڈائریکٹر ہو کے ریٹائر ہوئے. ان کی 20-22 کتابیں حمید نسیم کی. اسی زمانے میں نون راشد تھے، وہ ہمارے گورنمنٹ جی کالج سر. کے اس کے سالے کے بھی انچارج تھے. تو یہ دو شخصیات بڑی اہم ہیں. پھر تیسرے جو فضل میراں جی سر. جو جٹ دی کرتوت والے، وہ بھی ہمارے اس علاقے کے تھے. جو باکر تھے فارسی کے بہت بڑے یونیورسٹی اورینٹل کالج میں جو ریٹائر بھی ہوئے، پرنسپل اور صدر شعبہ تھے، وہ بھی مطلب فیصل آباد کے تھے. ان کے جب مختلف قسم کے نام جمع کریں تو 2-4 تخصصات ایسے ہیں جو شہر کو ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا بھر میں جہاں بھی کہیں دنیا آباد ہوئی ہے، یہ سب سے زیادہ فاسٹ گروئنگ جو سٹی ہے. یعنی اب اس کی آبادی 80-90 لاکھ سے زیادہ ہے. جی سر. جس نے سر گنگا رام نے اس کا نقشہ بنایا تھا تو اس کا خیال تھا کہ 100 سال کے بعد اس کی آبادی 2 لاکھ ہوگی. لیکن بہت زیادہ دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں جو اتنی تیزی کے ساتھ پھلا ہو، جی بڑا ہو. سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے 70-80 ملکوں سے زیادہ اس کی آبادی ہے. یہ جو سنگاپور ہے اور یہ ناروے وغیرہ، سویڈن وغیرہ، یہ 20-25-40 لاکھ کے زیادہ شہر ہیں. ملک ہے ہمارا بہت بڑا. اسی حساب سے اس کا تشخص ادبی بھی ہے، اگرچہ بکھرا بکھرا ہے لیکن بڑی اہم شخصیات ہمارے. اگر ہم اس کو اب تک تقسیم کریں تو ایک 47 تک کا گروہ لے لیں، جس میں پنجابی کے شاعر بھی بڑے تھے. بہت بڑی کانفرنسیں یہاں ہوئی، کل ہند کانفرنس یہاں ہوئی، کل پنجاب کانفرنس ہوئی جس میں بابا اردو بھی یہاں آئے. جی سر. انہوں نے یہاں بڑے ایک لیکچر جو دیے، خطبے ان کے وہ موجود ہیں کتابوں میں. پھر کوٹر میز کا مشاعرہ جس کا آپ نے ذکر کیا، جس کا پہلا مشاعرہ اس میں بے خود دہلوی جو تھے بہت بڑے دا کے معروف شاگرد شاعر ہیں. جو تھے، وہ یہاں تشریف لائے. ان کی قبر خواجہ باقی باللہ کے ساتھ دہلی میں موجود ہے، بے خود دہلوی کی. ان کا جی سر. پوتا بھی یہاں پہ بڑا عرصہ رہا. تو کوٹر میز کی روایت پہ ہم نے ایک تھیسس بھی کروایا ہے جو اردو مشاعرے کی روایت ہے. تو بلا شبہ شہر کی ادبی زندگی میں وہ ایک تحرک تھا جس میں کوئی ایسا شاعر ہندوستان کا نہیں ہے جو یہاں نہ آیا ہو. جس میں آپ مطلب ہے جگن ناتھ آزاد لے لیں، تابا لے لیں، انور صابری لے لیں، جگہ مراد آبادی لے لیں، سارا ایک لمبی فہرست ہے یہ. اس پہ ہم ایک تھیسس کروا چکے ہیں. اس کے بعد پھر 47 کے بعد جب نئے بندے آئے تو اس شہر کو ایک نیا ایک منتشر قسم کا ماحول ملا، جس میں پنجاب کے مختلف شہروں کے لدھیانہ، جالندھر وغیرہ، امرتسر، گرداسپور، تو عجیب و غریب قسم کی فضا یہاں بنی. لیکن بنتے بنتے یہ ہوا کہ بہت سارے دانشور بھی ہجرت کر کے یہاں آ گئے، جیسے ہمارے حضیر لدھیانوی تھے، حافظ لدھیانوی تھے، اور اپنے شہروں کی محبتوں کو بھی ساتھ لے کے آئے. ایک ہجرت کا بہت بڑا ایک ایسا بڑا تجربہ تھا جس سے پوری دنیا کو بھی اس طرح نہیں گزری، جس میں لاکھوں لوگ فوت بھی ہوئے، اغوا بھی ہوئے، لاپتہ بھی ہوئے. لیکن اس شہر کو ایک بہت بڑی آبادی مل گئی اور شہر کے اندر اتنا پوٹینشیل تھا کہ شہر نے سب کو ویلکم کیا، سمویا. یہاں کے اس زمانے کے باغ، یہاں کے درخت، بڑے بڑے اسکول. یہ گورنمنٹ کالج جو 32 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، یہ ایک اسکول کے طور پہ ڈیزائن ہوا تھا. آج کل تو ہمارے دائیں بائیں 5-5 مرلے میں اسکول ہیں، بچوں کے پاس تصور ہی نہیں. تو وہ دیکھیں تو کتنے ویژن والے لوگ تھے، کیسے بڑے بڑے سٹی مسائل اسکول دیکھیں، ایم سی اسکول دیکھیں. تو اس شہر نے بہت سمیٹا سب کو، اور اب تک دیکھیں کتنے لوگ اس کے اندر موجود ہیں شہر کے اندر. اس طرح ہمارے ادیب شہر بھی ہیں. اگر ہم محتاط اندازہ کریں تو 2000 کے قریب جی ہمارے سر. ادیب شعر ایسے بنتے ہیں جو صاحب تصنیف بھی ہیں، جن میں علماء کرام کی بڑی ایک فہرست ہے، جس میں پروفیسرز ہیں، کالجوں کے اساتذہ ہیں، باقی دانشور ہیں، اور انٹرنیشنل نیشنل فیم کے بھی یہاں لوگ موجود ہیں.
حافظ لدھیانوی صاحب نے نعت میں بڑا کام کیا، 30 سے زیادہ کتابیں۔ افضل حسن صاحب، انہوں نے پنجابی ادب میں بڑا کام کیا۔ نئے لوگوں میں نیم سلیمی موجود ہے۔ اگرچہ ہم ایک رویہ ہوتا ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی نا قریب کی نظر کمزور ہے، انہیں قریب کے بندے نظر نہیں آتے، لیکن پھر بھی اپنے واہ، اپنے طور پہ چونکہ ہمارا شہر ہے، ہماری شناخت ہے، اور دنیا بھر میں جہاں بھی گئے ہیں ہمیں اس سے عزت ملی ہے۔ تو میں نے کم سے کم 15-20 کانفرنس سے بھی اٹینڈ کی ہیں باہر کے ملکوں میں بھی۔ جی سر، تو شہر میں یہ 4-5 ایسے لوگ ہیں جن کا باہر جی ایک سر، اثر بھی ہے، جن کی گفتگو بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک پوری نسل ہے، وہ ایک نسل جو اس وقت تقریباً 60 سال کی عمر میں، 55 سال کی عمر میں ہے۔ ان کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں، کتابیں ہیں۔ پھر یہاں سے آرٹ میں بہت سارے بندے گئے، فلمی دنیا میں بھی کچھ بندے گئے، مزاحیہ ادا کر کچھ یہاں سے گئے۔ میں ابھی پچھلے جو یہ جب شبیر قاضی صاحب ریٹائر ہوئے تو میں نے درخواست کی، میں نے یونیورسٹی میں اپنے لے آئے ہوں، ہمارے یہ شامل ہو گئے ہمارے اسٹاف میں۔ تو میں نے کہا کہ ایک کتاب آپ تصنیف کریں جو تذکرہ ہو تمام اہل ادب کا، کہ تمام لوگ واہ، جو ہیں کون کون سے تھے، کیا کیا کیا۔ تو میرے خیال میں 2000 کے قریب ایسے ریفرنس ہمیں مل جائیں گے جو یہاں پیدا ہوئے یا جو باہر سے آئے یا جنہوں نے ایک امپیکٹ جن کا ہوا، جیسے مرزا منور صاحب یہاں بڑا عرصہ رہے، خوشی محمد نادر بڑا عرصہ رہے یہاں، اس طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ۔ تو اگر آپ نئے لوگوں کی ذمہ داری ہے، کس طرح جب آپ نے سلسلہ بنایا ہے جی سر، انٹرویوز کا، جیسے ہمارے غلام رسول تنویر ہیں، 1942 میں وہ چھپا کرتے تھے پرانے سالوں میں، افسانے کا بہت بڑا ایک مطلب ہے کہ ایک نام جو موجود ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم تمام چیزوں کو جمع کریں تو ایک تاریخ جو ہے مرتب ہوتی ہے، اور یہ سب کی یہ جو آپ لوگ کام کریں یہ بھی اس تاریخ کا حصہ ہے۔ جی سر، جب آپ چھوٹا چھوٹا کر کے آپ ان کو جمع کریں گے چیزوں کو، تو بعد میں یہی ایک بہت بڑی تاریخ جو ہے جب بن جائے گی۔ تو جی یہ سر، سوال یہاں ختم ہوتا ہے کہ جی میں، ہماری اس 100 سال کی زندگی کے اندر بھی ایک ایسی بڑی ٹریڈیشن ہے جو بعض بڑے شہروں کو بھی نہیں، جو 200 400 500 500 سال پرانی ہے۔